अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हिना ज़ीशान इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, आज हमारी मंजिल शालामार बाग है, तो चलिए अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं और शालामार बाग की सैर करते हैं। दोस्तों, मुग़ल बादशाह शाहजहां ने जब लाहौर में दरबार लगाया तो अली मर्दान खान ने इसे बताया, इसके पास एक ऐसा शख्स मौजूद है जो नहर बनाने में बहुत महारत रखता है। शाहजहां ने खुश होकर हुक्म दिया कि दरियाए रावी से एक नहर निकालकर लाहौर के पास से गुजारी जाए। शाहजहां ने ये नहर तैयार करने के लिए 2 लाख रुपए दे दिए। 1 साल के बाद जब शाहजहां दोबारा लाहौर आया तो नहर मुकम्मल हो चुकी थी। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस नहर के किनारे एक वसीओ अरीज और बहुत खूबसूरत बाग तमीर किया जाए और इस बाग में बारांदरी, शाही गुसलखाने, फवारे और जा बजा फलदार दरख्त लगाए जाएं। बादशाह ने इस काम के लिए खलीलुल्लाह खान को मुकर्रर किया। लिहाजा खलीलुल्लाह खान ने मुल्क के कई और अफसरान को साथ लगाया और इस बाग की तमीर शुरू कर दी गई। बाग के लिए दरख्तों के पौधे कंधार और काबल से मंगवाए गए। ये बाग शालामार बाग था, जो कि 80 एकड़ ज़मीन पर फैला हुआ है। इस बाग का संगे बुनियाद 1637 में रखा गया। इस पर 6 लाख रुपए के लगभग लागत आई। 1.5 साल के अरसे में ये बाग मुकम्मल हुआ। शाहजहां ने लाहौर के करीब जो बाग लगवाया, इसका नक्शा कश्मीर वाले बाग के मुताबिक था, लिहाजा इसका नाम भी शालामार बाग रख दिया गया। शालामार बाग 3 तख्तों पर मुश्तमिल है। तीनों तख्ते 3 अलग अलग बाग के मंजर पेश करते हैं, जिनके नाम फैज़ बख्श, हयात बख्श और फराह बख्श है। ये तख्ते बाग के एक दूसरे से 12 या 13 फुट की बुलंदी पर वाक़या हैं। हर ऊंचे तख्ते से नीचे उतरने के लिए खूबसूरत सीढ़ियां बनाई गई हैं। बाग में एक दिलकश तालाब भी बनाया गया है, जिसमें बहुत से फव्वारे लगाए गए हैं। फव्वारों का पानी संगे मरमर के हौज़ में गिरता है। ये फव्वारे गर्मियों के मौसम में जगह ठंडी रखने के लिए लगाए गए थे। यहाँ पर संगे मरमर की 5 खूबसूरत बारांदरियाँ बनाई गई हैं। बादशाह इन बारांदरियों में बैठकर बरसात का नज़ारा किया करता था। बाग के एक हिस्से में, जिसे हयात बख्श कहते हैं, संगे मरमर का एक बहुत ही खुशनुमा तख्त बनवाया गया है। शाहजहां इस तख्त पर बैठकर अपना दरबार लगाया करता था। कुछ फासले पर संगे मरमर की एक आबशार बनाई हुई है। औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी ज़ेबुन्निसा चूँकि शायरा थी, इसीलिए अक्सर इस जगह बैठकर शेर कहा करती थी। शालामार बाग में शाहजहां ने अपने लिए हमाम भी बनवा रखा था। हमाम के 3 हिस्से थे। एक हिस्से में 2 फव्वारे और दूसरे हिस्से में हौज़ है। औरंगज़ेब आलमगीर की बेटी ज़ेबुन्निसा चूँकि शायरा थी, इसीलिए अक्सर इस जगह बैठकर शेर कहा करती थी। शालामार बाग में शाहजहां ने अपने लिए हमाम भी बनवाया था। हमाम के 3 हिस्से थे।
ایک حصے میں 2 فوارے اور دوسرے حصے میں حوض ہے۔ اس حوض میں گرم اور ٹھنڈا دونوں پانی لائے جاتے تھے۔ سنگ مرمر کے کئی طاقچے چراغ رکھنے کے لیے بنوائے گئے تھے۔ جب یہاں چراغ جلائے جاتے تو حوض میں گرنے والا پانی بارش کا سماں پیدا کرتا اور چراغ کی روشنی بجلی کی سی چمک کی طرح معلوم ہوتی۔ بادشاہ اس نظارے سے بہت لطف اٹھاتا۔ باغ فراخ بخش، جسے پائیں باغ بھی کہا جاتا تھا، حیات بخش سے نیچے بنا ہوا ہے۔ شالامار باغ میں بہت پھلدار درخت لگے ہوئے ہیں۔ شہنشاہ جب لاہور آیا تو امیروں اور وزیروں نے عرض کی کہ حضور، شالامار باغ مکمل ہو چکا ہے۔ بادشاہ باغ میں داخل ہوا تو شالامار کا حسن دیکھ کر باغ باغ ہو گیا۔ اس وقت شاہ جہاں کے نائبین نے حاضر ہو کر مبارکباد دی اور سب نے مل کر شاہی حکومت کی بہتری اور برتری کے لیے دعائے خیر کی۔ اس موقع پر ملک کے بڑے بڑے عالم اور فاضل اور بزرگان موجود تھے۔ ان عالموں نے بادشاہ سے کہا، آج تک دنیا میں ایسا خوبصورت باغ نہ کہیں دیکھا نہ کہیں سنا۔ باغ کے ارد گرد اونچی اونچی دیواریں بنائی گئیں۔ لاہور کا شالامار باغ دنیا کے عظیم عالیشان باغوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کسی دوست ملک کا سربراہ، بادشاہ یا کوئی نامور شخص پاکستان کے دورے پر آتا ہے تو لاہور میں شالامار باغ کی سیر ضرور کرتا ہے۔ اس باغ میں معزز مہمانوں کی شہریوں کی طرف سے استقبال کیا جاتا ہے۔ ہزاروں شہری معزز مہمان سے ملنے آتے ہیں، بات چیت کرنا پسند کرتے ہیں۔ پاکستان بننے کے بعد دوست ملک کے سربراہ اور نامور رہنما اکثر یہاں آتے رہتے ہیں اور باغ میں ان کا استقبال بہت شاندار طریقے سے کیا جاتا ہے۔ دوستو، معزز مہمانوں کو شالامار باغ میں دعوت دینے کی رسم انگریزی حکومت کے زمانے میں بھی رائج رہی۔ چونکہ 1876 میں شہنشاہ، جو اس وقت بزنس آف ویلز یعنی ولی عہد سلطنت تھے، برِ صغیر کی سیاحت کے سلسلے میں لاہور آئے تو ان کے اعزاز میں پنجاب کے گورنر نے شالامار باغ میں رات کے وقت ایک عظیم اور عالیشان دعوت کا اہتمام کیا۔ دوستو، شالامار باغ کی شاہی حیثیت برسا برس پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، لیکن اس عوامی سیرگاہ کی حیثیت لازوال ہے۔ باغ کی خوبصورتی، باغ کی سیر کرنے والوں کے لیے دور دور سے آنا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ یہ باغ آج بھی اپنی مثال آپ پیش کرتا ہے۔ جیسا کہ آپ سبھی دیکھ سکتے ہیں کس قدر حسین نظارے، خوبصورت منظر شالامار باغ پیش کر رہا ہے۔ یہاں پر فیملیز آتی ہیں اور اپنی زندگی انجوائے کرتی ہیں۔ اسپیشلی اگر آج کا موسم دیکھا جائے تو دوستو، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہوا چل رہی ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں اور لاہور میں وقفے وقفے سے بوندا باندی کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ دوستو، اس خوبصورت موسم میں اس خوبصورت سفر کا اپنا ہی مزہ ہے۔ دوستو، بہار کے شروع میں یہاں میلہ چراغا بھی لگا کرتا تھا، جو پنجاب کا سب سے بڑا میلہ
خیال کیا جاتا ہے۔ اب یہ میلہ باغ کے باہر لگتا ہے۔ یہ باغ مغل بادشاہ کی عظمت کی منہ بولتی یادگار ہے۔ اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اس باغ کو عالمی ثقافت ورثے کا حصہ قرار دیا ہے۔ اس کی بقا اور تحفظ کے لیے خصوصی مہم شروع کر رکھی ہے۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، بارش کا آغاز ہو چکا ہے اور شدید بارش شروع ہو چکی ہے۔ اس بارش میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شالامار باغ کی خوبصورتی اپنی مثال آپ ہے۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ مغلیہ دور میں مغلوں نے بہت سے تعمیراتی کام کیے، جن میں ایسے تاریخی مقامات آج بھی موجود ہیں کہ مغلوں کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے۔ دوستو، زندگی میں انسان وہی زندہ رہتا ہے جو کچھ یادیں چھوڑ جاتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ سونا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ باد۔ میرا چینل سبسکرائب اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔ خدا حافظ۔